السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب نحکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. معزز اسلامی بھائیوں، کل پارہ نمبر 11 کی تلاوت کی گئی. آج انشاءاللہ 12ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی، جس میں سورہ ہود مکمل اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ. سورہ ہود ایک نبی کا نام ہے. یہ سورت جس میں اللہ نے قوموں کے عذابات کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا. یعنی اس میں اتنی ہولناکی کا ذکر ہے، سخت عذابات کا تذکرہ ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کو زیادہ سوچتا ہے تو بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. اس میں اتنی سخت وعیدیں سنائی گئی، عذاب کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی سوچ کر نبی کے بال بھی سفید ہو گئے. تو اسی لیے کہا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس طرح کی سورت نے مجھے بوڑھا بنا دیا. الف لام را کتاب محکمت آیاتہ، کہ اس قرآن کی آیتیں محکم ہیں، پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا. یہ کتاب حکیم اور خبیر کی طرف سے اتاری گئی ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو. اے نبی کہہ دو کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہوں. اس طرح اس کا آغاز ہوتا ہے. اور ایک ایک بات دیکھتے جائیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی زمین میں چوپائے ہیں، دابہ کہتے ہیں کل ما یدب، ہر وہ چیز جو زمین میں حرکت کرے، عربی میں اسے دابہ کہتے ہیں. انسان بھی ہو سکتا ہے، چیونٹی بھی ہو سکتی ہے، کیڑے مکوڑے، جس کے اندر بھی جان ہے اسے دابہ کہیں گے. جو حرکت کر سکتی ہے، موبل ہے، اسے دابہ کہیں گے. اللہ نے ان سب کی روزی کے ذمہ لے لیا ہے. معلوم یہ ہوا یہ رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ سب کو کھلاتا ہے، کیسے کھلائے گا پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ بھی دیکھے ہوں گے کس موقع پر زندگی میں کیسے روزی آپ کو آئی ہوگی، آپ سوچ کر بھی نہیں دیکھے ہوں گے. اللہ جس کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا ہے وہ رزق پہنچ کر رہے گی، وہ روزی پہنچ کر رہے گی. اور نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، رزق بھی اس کا پیچھا کرتی ہے. یہ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیچھے رزق بھی آتی ہے اور رزق کے پیچھے موت. نبی فرماتے ہیں جب تک مقدر کا لکھا ہوا دانہ نہیں کھاتا اس وقت تک موت نہیں آئے گی. تو جس کے نصیب میں جو پروفٹس ملنے ہیں، جو روزی ملنی ہے وہ مل کر رہے گی. جس کو نہیں ملنا ہے وہ کبھی نہیں ملے گی. جس کے مقدر میں نہیں ملنا ہے، کچھ روزی، کچھ نوالا منہ کے قریب آ کر بھی وہ چیز نہیں ہوگی. جو چیزیں مقدر میں لکھی ہے دور ہو کر بھی کہیں بھی راستہ بنا کر آپ تک پہنچ جائے گی. اللہ نے ذمہ لیا ہے، سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اللہ کی ذات سب کو کھلانے والی ذات ہے، پلانے والی ذات ہے. اتنا بڑا چٹان ہے، توڑتے ہیں تو اندر سے مینڈک نکلتا ہے. سبحان اللہ. سوچو کہ اس مینڈک کو کس نے آکسیجن پہنچائی، اس مینڈک کو کس نے زندہ رکھا. عجیب عجیب مخلوقات. ایک تالاب ہے افریقہ میں، وہ تالاب سوکھ کر 6 مہینہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ یعنی کھودیں گے تو بڑی بڑی مچھلیاں نکلتی ہیں، کیٹ فش جسے کہتے ہیں. وہ مچھلی 6 مہینے تک ایسے ہی زندہ رہتا ہے. غور کرو سبحان اللہ، اس مچھلی کو غذا پہنچانے والی ذات کون ہے؟ 6 مہینہ تک تالاب سوکھ جاتا ہے، لیکن 1 فٹ 2 فٹ کھودیں گے تو بڑی بڑی مچھلیاں نکلتی ہیں. اور وہ مچھلی بغیر پانی کے بھی زندہ رہتی ہے، کیچڑ میں ہی ایسے ہی 6 مہینے بھی پانی نہیں لیکن وہ زندہ رہتی ہے. حتیٰ یہ بھی ہے کہ افریقہ میں اس تالاب سے جو بالو نکالتی، مٹی نکالتے ہیں، چکنی مٹی، اس مٹی سے دیوار بھی بنا دیتے لوگ. کبھی کبھی اس مٹی میں مچھلی بھی ہوتی ہے، اس کیچڑ میں، اسی کیچڑ سے دیوار بنا لیتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو پانی پڑتی ہے، مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، دیوار کے اندر سے باہر آتی ہے. کون ہے وہ ذات جو اس کو زندہ رکھنے والی ذات؟
وما من دابۃ فی الارض، اللہ کہتا ہے جتنے بھی چرند پرند کیڑے مکوڑے جنات انسان سمندر کے مخلوقات جنگل میں جینے والے درندے جانور سب کا ذمہ اللہ لیا ہوا ہے اور رزق پہنچانے کا. جنگلی جانور بھی اللہ بھوکا نہیں رکھتا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی صفت رزاق ہے، وہ رزق دینے والی ذات. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین. اسی لیے رزق کے تعلق سے لوگوں کو اللہ پر توکل کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، جو نصیب میں آئے اسے قبول کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ اس میں یقیناً برکت دیتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس کے بعد اللہ نے انسان کی حالت بتائی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. انسان کو ہم کوئی نعمت دیتے ہیں پھر تھوڑی نعمت چھین لیتے ہیں، انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری بن جاتا ہے. اگر ہم اسے تکلیف کے بعد کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. انسان نیچرل یہ غلطی کر جاتا ہے، نعمت کو پا کر اللہ کو بھول جاتا ہے. نعمت چھین جائے تو قرآن کہتا ہے دوسری جگہ میں لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. ہمیں تو اللہ کا بھی یاد آتا، جب تکلیف ہو تو تب اللہ کی یاد، خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد نہیں کرتے. یاد رکھو نبی نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم تکلیف کے موقع پر یعنی خوشی کے موقع پر جب اللہ کو یاد رکھو گے تکلیف میں اللہ آپ کو یاد رکھے گا. بیماری کے موقع پر آپ چاہتے ہیں اللہ شفا دے آپ کو، ضروری ہے صحت کی حالت میں آپ اللہ کو یاد رکھو، نمازیں پڑھو، بندگی کرو، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. جب بندہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھے، تکلیف کے موقع پر اللہ تعالیٰ یاد رکھتا ہے میرا بندہ مجھے صحت کی حالت میں خوشحالی میں یاد رکھا، میں میرے بندے کی مدد کروں گا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو انسان کو یہ حالت بدلنے کی ضرورت ہے. قرآن جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ کافر ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا مقام الگ ہے. مومن کا مقام بلند ہے، کافر تو سب سے نچلے حصے میں آنے والے ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد یہاں پر نوح علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے کہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن قوم والے انکار کیے، بہت سمجھایا، مذاق اڑانے لگے. 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، بہت کم لوگ اسلام قبول کیے. وہ بھی کون لوگ تھے؟ فقیر، کمزور، مسکین قسم کے لوگ نوح علیہ السلام کی ایمان لانے والے تھے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی. اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے آخر میں یہی دعا کی، مختصر دعا، دعا نہیں بد دعا، ربی انی مغلوب فانتصر. اللہ میں عاجز آ چکا ہوں، تو میری مدد کر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اے نوح، ہم نے تمہاری دعا سن لی، تمہیں کشتی تیار کریں. تم کشتی تیار کرو، بہت بڑی کشتی، اور اس میں جتنے بھی چرند پرند ہیں جوڑا جوڑا لے لو، اس لیے کہ دنیا میں پانی کے عذاب آنے والا ہے، دنیا برباد ہونے والی ہے، پوری ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے جوڑے جوڑے اپنے کشتی میں سوار کرا لو. تو نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی. کہتے ہیں سب سے پہلے کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی دنیا میں. جب لوگ کافر دیکھنے لگے، کہا کہ اے نوح، یہاں پر کون سی جنا کشتی چلانے والے ہو، گلی میں مذاق اڑانے لگے. تو مومنوں نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے وہ دن آنے والا ہے ہم تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے. تو بہرحال نوح علیہ السلام بڑی کشتی بنائے، سبحان اللہ، بہت ذہین تھے وہ. تو انہوں نے کشتی بنائی تختے کی، اور باقاعدہ اس میں میخ بھی انہوں نے استعمال کیا. تو اللہ نے حکم دیا آسمان کو بارش برسنے کا. زمین میں جتنے بھی تالاب تھے، جتنے بھی سمندر کا پانی، زمین کے اندر کے پانی، حکم دیا سب باہر آ جائیں. خوب بارش ہوئی، کشتی تیار ہو گئی. نوح علیہ السلام نے اس میں پرندوں، جانور، جنگلی جانور، پالتو جانور، جو بھی جوڑے جوڑے سب کو سوار کرا لیا. شیر، ہاتھی، جتنے بھی سب کو سوار کرا لیا، اور جو جو مومن ان کو بھی سوار کرا لیا. کشتی تیار ہو گئی، پانی آنا شروع ہو گیا. قوم والے مذاق اڑانے لگے، یہ تو بارش چند دن کے لیے رک جائے گی. دونوں نوح علیہ السلام سوار ہو کر کشتی آگے بڑھنے لگی. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ تھا. کشتی ہی میں انہوں نے بات کی. قرآن یہاں نقل کرتا ہے یا بنی ارکم معنا
ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں وہ بہت بلند پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے بچائے گا۔ انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج، ایک موج نے ان کے بیٹے کو ختم کر دیا، بیٹا باپ کے سامنے ڈوبنے لگا اور وہ غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگے اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میری نسل کی حفاظت کرے گا، مجھے بچائے گا۔ اللہ نے کہا نوح ایسے سوال مت کرنا، وہ تیرا بیٹا کافر، وہ بیٹا کھلانے کے لائق نہیں ہے، میں نصیحت کرتا ہوں آئندہ ایسے سوال مت کر۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بیٹا کافر تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ انہ لیس من اہلک، تیرا فیملی کا ممبر نہیں، کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے، کافر ہے وہ، تو اسے اپنا بیٹا بھی مت کہے۔ وہ غرق ہو گیا۔ تو ڈوبنے والے میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ پوری دنیا میں عذاب آیا، پوری دنیا میں عذاب۔ قرآن کہتا ہے فلتق الماء، آسمان کا پانی زمین کے دونوں مل گئے تھے، اتنا پانی آیا تھا۔ اسی سیلاب میں کعبۃ اللہ بھی گر گیا، جبکہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے طوفان سے کعبہ بھی گر گیا تھا۔ یہ کشتی آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ جودی پہاڑ میں جا کے رک گئی۔ جودی پہاڑ عراق کے اطراف کا علاقہ، وہاں پر جا کے رکی۔ اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یا۔ تو ایک بیٹا ہلاک ہو گیا، کہتے ہیں کہ اس میں سے 2 بیٹا مسلمان ہوئے، اس کے بعد انہی سے آگے سیکنڈ یعنی دنیا کی نسل چلی، ورنہ تو میجارٹی دنیا ہلاک ہو گئی تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، سیکنڈ آدم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، تورات میں بھی ذکر ہے۔ یہ برٹش لوگ ایڈم کے نام سے آدم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کا نام بھی لوگ رکھتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو تمہارا ایمان تمہیں بچائے گا، تمہارے والد تمہارے بچے تمہیں نہیں بچائیں گے۔ بچنا ہے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے نجات ہے، ورنہ یہ دنیا ختم ہوگی۔ قیامت دن اس بنیاد پر کامیابی نہیں ملے گی، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ یہ تھا دنیا میں، میں گاؤں کا بڑا تھا، یہ تھا وہ تھا، جو بھی بول لو، اللہ کے پاس معیار نہیں ہے۔ اللہ کے پاس معیار تقوی، ایمان، عمل صالح ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے، ایمان لے کر آئے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اگر بچانا نوح علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا تو بیٹے کو بچا سکتے تھے، لیکن وہ کافر جہنم جانے والا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم جانے والی ہے، تو اسی لیے اپنے آپ کو بچا لو۔ اب یہاں پر یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ اولاد کیوں نافرمان ہوتی ہیں۔ ایک ریزن تقدیر کے فیصلے، اللہ نے تقدیر میں نصیب میں لکھ دیا ہے کہ اولاد ایسے ہی ہوگی تربیت کے باوجود بھی۔ نوح علیہ السلام کتنی تربیت کیے ہوں گے، اس کے باوجود بھی ان کا بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ کیوں؟ کیا نوح علیہ السلام تربیت نہیں کی؟ تربیت کیے تھے، لیکن یاد رکھو یہ مقدر کے فیصلے، نصیب میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اولاد بگڑے گی، ایسے ہی ہوگی۔ تو کچھ فیصلے تقدیر کے ہوتے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے اگر واقعی معنی میں آپ نے تربیت نہیں کی، حق ادا نہیں کیا، بچے ہاتھ سے نکل گئے تو ذمہ دار والدین ہیں، قیامت دن پکڑے جائیں گے۔ کیوں آپ نے تربیت نہیں کی؟ تو بچوں کے بگڑنے کا دوسرا ریزن والدین کی غفلت، جیسا کہ آج کے دور میں والدین کچھ بھی کیئر نہیں کرتے بچوں کے، ماں بھی کیئر نہیں کرتی، سب بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ 2 سال کا بچہ بھی موبائل کے بغیر نہیں رہتا آج، اس وقت تک کھانا بھی نہیں کھاتا، حتیٰ کہ موشن بھی نہیں، جب تک کہ اسے موبائل نہ دے دیا جائے۔ کیا ضد پن، یوٹیوب کے بغیر نہیں گزرتی رات، دن نہیں گزرتے بچوں کے۔ 1 سال کا بچہ پورا آپریٹ کر لیتا ہے موبائل کو۔ تو آج موبائل تو دلا دیا، پورا وقت اسی میں گزارنا، پڑھائی کی فکر نہیں، بہت وقت اس میں گزارتے۔
گھر میں جاؤ، ماں کے ہاتھ میں موبائل، باپ کے ہاتھ میں موبائل، بھائی کے ہاتھ میں موبائل، بہن کے ہاتھ میں موبائل، سب اپنی اپنی جگہ پر ایسا لگتا ہے بڑے بڑے بزنس کے لیے انویسٹ کیے ہیں، اتنا زیادہ پارٹی کے میسج دیکھ رہے ہیں اور ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو آج بڑا فتنہ ہے میرے بھائی۔ میں یہ نہیں کہتا موبائل استعمال، آج موبائل استعمال کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، موبائل کے بغیر بزنس نہیں، موبائل کے بغیر زندگی نہیں، لیکن اس کا بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ ہوا کیا، زیادہ وقت اس میں دینے کی وجہ سے ماں باپ تربیت سے غافل ہو گئے، بچہ کیا دیکھتا ہے، کیا موبائل استعمال کرتا ہے، کوئی فکر نہیں، آخر میں وہی اولاد خاندان کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو دوسرا اہم سب بچوں کے بگڑنے کے والدین کی غفلت، تربیت نہ کرنے کا ریزن، اور دوسرا اہم سبب بچوں کی بگڑنے کی، یاد رکھو، اگر ہم نے جوانی میں اپنے والدین کو ستایا ہے، یاد رکھو اللہ آپ کے اولاد کا پر مسلط کر دے گا، یہ حقیقت ہے، اللہ کا قانون ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا، ان کے اولاد ان کو آج ستا رہی ہے۔ وہ بولتے ہی ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کیے، بہت رلائے ہم اپنے والدین کو، ماں باپ کی بد دعا لیے، اسی وجہ سے ہمارے لیے غدار اولاد اللہ دیا ہے، یہ اولاد ہمیں ستا رہی، ہمیں بھگت رہی۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا تم والدین کے ساتھ پیش آؤ گے، آنے والی اولاد تمہارے ساتھ پیش آئے گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے سلسلے میں خوب دعا کرے، ان کی اصلاح کے لیے تربیت کرے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے اولاد کو بھی نمازی بنا دے، ایسی دعائیں اور نیک توفیق کی دعائیں والدین کو بار بار کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کی دعا سے بچوں کی زندگی بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون کا تذکرہ کیا۔ بار بار یہ قرآن میں آگاہ کی گئی کہ اے کفار مکہ، تم ایمان نہیں لاؤ گے، وہی حالت تمہاری ہوگی جو حالت ان قوموں کی حالت ہوگی، یہ لوگ برباد ہو گئے، تم بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ قصے ہم اے محمد تمہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ما نثبت به فؤادک، تمہارے دل کو تسلی کے لیے ہم لوگ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تمہارے ساتھ ہی نہیں محمد، تم سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، وہ بھی تکلیف جھیلے تھے، تمہیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی۔ اس کے بعد سورہ یوسف، سورہ یوسف، اس میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہے، بہترین قصہ قرآن میں کہا کہ احسن القصص، یعنی یہ بتائی جا رہی ہے بات، اے محمد یہ تمہارے قوم کے لوگ تمہیں ستاتے ہیں، تمہارے فیملی کے قریش کے لوگ، تمہارے خاص چاچا، تمہارے خاص لوگ مکے والے، 40 سال تم نے وہاں گزاری نبوت سے پہلے، تمہاری تعریف کرنے والے، یہ لوگ نبی ہونے کے بعد تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، تمہیں ستا رہے ہیں، تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں، تمہیں گاؤں سے نکال رہے ہیں۔ یاد رکھو جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گھر سے نکالا، باپ سے جدا کیا، وطن سے جدا کیا، ایک دن ایسا آیا کہ پورے خاندان والے بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے پیر کے پاس کھڑے ہو گئے، ان کے پاس جا کے جھک گئے۔ ویسے ہی ایک دن آنے والا ہے محمد، یہ لوگ آج تمہیں مکے سے نکال رہے ہیں، قریش کے لوگ، یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے، یہ پورے قریش کے لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ ایسا ہی ہوا فتح مکہ کے موقع پر، جو لوگ نکالے تھے، نبی کے خلاف سازش کیے تھے، کعبہ کے سامنے سب کے سب سر جھکاتے ہوئے کھڑے تھے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی عاجز بن کر کھڑے، ویسے ہی ایک حالت دونوں کے درمیان ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، تمہارا تو قصہ ویسا ہی ہے جیسے یوسف کا قصہ ہے۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کا قصہ بتایا، بہترین قصہ ہے، اور ان کی زندگی میں، یوسف کی زندگی میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور تمہارے لیے لیسن ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے باپ سے کہا، اے ابا جان کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ چھوٹے تھے یوسف، معصوم، تو باپ نے کہا، اے بیٹے یہ خواب مت بتا اپنے بھائیوں کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی 2 بیوی، پہلی بیوی سے بہت سارے اولاد ہوئے،
دوسری بیوی سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین، ٹھیک ہے، دوسری بیوی کے بچے تھے یہ، تو بہت زیادہ پسند کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو، تو اسی لیے بھائی لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے کہ بیٹے یہ خواب مت بتاؤ اپنے بھائیوں کو، ممکن حسد میں آ کے تجھے کچھ کر دیں گے، لیکن پھر بھی کسی بھی طریقے سے بھائیوں کو یہ بات معلوم ہو گئی، کہنے لگے بھائی لوگ اذ قالوا لیوسف واخوہ حب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ارے ہمارے ابا کیا کرتے ہیں، میرے بھائی یوسف اور ان کے یعنی بنیامین دونوں کو زیادہ پسند کرتے، ہم کو زیادہ پسند نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ کہنے والے نے کہا اچھا ہم کیا کریں گے، یوسف کو قتل کر دیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ ایسا مت کرو، قتل مت کرو، ہمارا بھائی تو ہے وہ، قتل مت کرو، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی ان کو لے کر چلا جائے قافلے والے، ٹھیک ہے یہ آئیڈیا صحیح ہے۔ تو سب لوگ آئے، کہنے لگے ابا جان ہم لوگ پکنک جانا چاہتے ہیں، ہمارے بھائی کو بھی ساتھ بھیجو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف، مجھے ڈر ہے میرے بچوں کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا لیں اور تم غفلت میں ہو جاؤ۔ سب نے کہا کہ ہم اتنے لوگ 9-10 بھائی، ہم لوگ اتنے لوگ رہ کر بھی کیا غفلت برتیں گے، بھیجو ابو، ہم محافظ ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کچھ سازش ہونے والی ہے، پھر بھی انہوں نے دعا پیش کر کے ان کو رخصت کر دیا۔ وہاں جا کے کیا ہوا، ان لوگوں نے مل کر یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور آخر کار ان کی قمیص نکال لی، قمیص کو پھاڑ دی اور کسی جانور کو ذبح کر کے یا پرندے کو ذبح کر کے اس قمیص میں خون لگا کر رات کے وقت قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عشاء کے موقع پر روتے ہوئے آئے، آنسو نکالتے ہوئے آئے، ایکٹنگ کرتے ہوئے آئے، کہنے لگے ابا ہم لوگ گئے تھے، کھیل رہے تھے، ادھر یوسف کو چھوڑے تھے، اچانک بھیڑیا کھا لیا، آپ یقین کرو ہم سچے ہیں، دیکھو قمیص لے کر آئے ہم لوگ، دیکھو پھٹ کر ہے قمیص، اس میں ساری وہ قمیص پھٹی ہوئی نہیں تھی، دیکھو قمیص، دیکھو خون لگی ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ سمجھ گئے اگر بھیڑیا کھاتا تو قمیص میں کچھ، قمیص پھٹی ہوتی، قمیص صحیح سلامت ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سازش کی ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں بہتر صبر، واللہ المستعان، اللہ سے مدد چاہتا ہوں، جو کچھ تم اپنی بات بنی بنا کر آئے ہو میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ایک باپ کو معلوم ہے بیٹے کی جدائی، باپ کی شفقت جس باپ کے دل میں ہوتی ہے بیٹے کی شفقت، تو تڑپ گئے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، امتحان تھا، صبر کیا، دل کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد ادھر کیا ہوا، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اس کنویں کے پاس ایک قافلہ آیا، قافلے میں سے کسی نے کہا پانی کی ضرورت ہے، کنویں میں پانی نکالو، تو ایک ڈول اس نے ڈالا تھا، تو جیسے بھائی نے یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالا، اللہ نے صحیح سلامت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ایک جگہ پر حفاظت سے رکھا۔ کنویں میں ڈول ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے، تو جب نکالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، قافلے میں وہ جو شخص نکالا تھا اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری یہ تو ایک لڑکا نکلا، واسرہ بضاعہ، انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کے یوسف علیہ السلام چھپا لیا، یعنی انہوں نے فیصلہ کر لیا اسے بیچنا ہے۔ اس زمانے میں کوئی بھی لڑکا ملتا، لڑکی ملتی، بازار میں بیچ دیتے تھے، بولی لگاتے تھے، تو اتنا خوبصورت لڑکا تو ممکن ہے کہ کوئی آ جائیں گے چھپے، قرآن کہتا ہے انہوں نے اسے سامان سمجھ کر چھپا لیا اور اس کو لے کر نکل گئے، یہاں تک کہ مصر کے بازار میں، جبکہ یوسف علیہ السلام کی بستی کنعان، ایک دیہات کنعان مصر سے کچھ دور تھا، تو یوں سمجھو کہ مصر کے مارکیٹ میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دراہم، چند درہم بیچ دیا،
حالانکہ بولی لگا سکتے تھے، انہیں ڈر تھا قافلے والوں کو کہیں ان کا مالک نہ آ جائے، اس لیے جتنا اس کی قیمت ہو دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ خریدنے والا کون تھا؟ مصر کا فائنانس منسٹر خریدا تھا، خرید کر اسے بچے بھی نہیں تھے، وہ لے کر آیا اور کہنے لگا اپنی بیوی سے اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس لڑکے کی تو حفاظت کر، اس کی دیکھ بھال کر، امید ہے کہ ہمارے لیے یہ اولاد کے طور پر ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو محل میں ٹھکانہ دی، یوسف وہیں پر پروان چڑھے، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو گئے، بلوغت کو پہنچ گئے، تو عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تاریخی روایت میں آتا ہے، عزیز مصر کی بیوی اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے دیکھا اتنے خوبصورت، نبی نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دے دی گئی، عشق میں مطلع ہوئی، تو یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی ہیت لک، وغلقت الابواب، دروازے لاک کیا محل میں، کہنے لگی ہیت لک، آ جاؤ، قال معاذ اللہ، کہا کہ اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی، میرے آقا نے مجھے اچھی حالت میں رکھا ہے، میں دغا بازی نہیں کر سکتا، میں خیانت نہیں کر سکتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو آقا سے مراد یا تو اللہ ہے یا تو عزیز مصر ہے، دونوں مراد ہیں۔ اللہ کبھی ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اس نے تو ارادہ کر لی تھی عورت نے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا ہے، قرآن کہتا ہے یوسف بھی ارادہ کر لیتے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، ایک نشانی دکھائی، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیے، یوسف منع کیے، بھاگنے لگے، وہ بھی بھاگنے لگی، یہاں تک کہ جب آگے بڑھے تو پیچھے سے اس نے قمیص کھینچی تو قمیص پھٹ گئی، دروازے پر پہنچتے دروازہ کھلتا ہے تو سامنے عزیز مصر آ گیا، فوراً عورت بدل گئی، کہنے لگی دیکھو دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ اس شخص نے کتنی بدنیتی کا ارادہ کی۔ تو کہا یوسف نے میں نے ایسا نہیں کیا، اس عورت نے مجھے برگلایا۔ آخر وہاں پر روایت میں آتا ہے ایک بچہ تھا محل میں، اس نے گواہی دی ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف کی غلطی ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس عورت کی غلطی ہے۔ فلما را قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عزیز مصر نے کہا کہ اے عورت تو ہی خطا ہے، تو ہی غلطی پر ہے، چونکہ بڑے گھر کا مسئلہ ہے تو فوراً کہنے لگا بادشاہ عزیز مصر جو فائنانس منسٹر تھا کہ یہ میٹر چھوڑ دو، یہیں پر چھوڑ دو، اعرض عن ھذا، اے عورت تو استغفار طلب کر، انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار تھی۔ بڑے گھر کے مسئلے زیادہ نہیں اچھالے جاتے، اگر غریب کوئی غلطی کرتا ہے، آج بھی معاشرے میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی غلطی غریب کی بھی اچھالی جاتی ہے، بڑے گھر کے بڑے بڑے مسئلے دب جاتے ہیں، بڑے بڑے میٹر ہوتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں، بڑے بڑے خاندان میں، وہ زیادہ میٹر وہاں باہر نہیں آتے۔ تو ویسے ہی جو نا اصول ہے، معمول رہا ہے دنیا کا، تو یہاں پر بھی اس مسئلے کو دبایا گیا، لیکن پھر بھی وہ عورت خاموش نہ تھی، بات پھیل گئی کسی بھی طریقے سے۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف پر فدا ہو چکی ہے، کہنے لگی سہیلیاں ارے کیا تو ایسی عورت ہے، اس کو جو نہ تو پٹا رہی ہے، اس پر تو فدا ہو چکی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جب تم مجھے تانا دیتے ہو آؤ میں تمہیں ایک دعوت دیتی ہوں، سب سہیلیوں کو جمع کی اس عورت نے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں ایک پھل، ایک چاقو دے دے، اور یوسف سے کہنے لگی تم یوسف نکل کر باہر آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نکل کر آئے ان عورتوں کے سامنے، وہ لوگ عورتیں جو ہاتھ میں پھل رکھی ہوئی تھی، سب نے یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر اش اش کرنے لگے، ان کی حسن میں اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا۔ قرآن کہتا ہے کہنے لگے یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت۔ کہنے لگی یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم تانا دے رہے تھے، تم اس کے حسن میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اب بتاؤ تم مجھے کیوں تانا دیتے ہو؟ تو یہ عورت پھر بھی خاموش نہ تھی، ورغلانے لگی۔ یوسف علیہ السلام دعا کرنے لگے اللہ مجھے اس عورت کے فتنے سے بچا لے، مجھے بچا لے، اگر تو نہیں بچائے گا ممکن ہے میں بھی اس فتنے پڑ سکتا ہوں، اللہ تو مجھے بہتر ہے قید خانہ پہنچا دے۔ تو اللہ سے دعا کی، تو آخرکار
اللہ نے ان کی دعا سنی، یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا گیا. قید خانہ میں پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اور دعا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میری حفاظت کی. بہرحال ہم یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ. کل اور بھی اس کا قصہ ہے، قید خانے کے بعد کیسے باہر نکلتے ہیں، اور قید خانے میں دو شخص داخل ہوئے، انہوں نے اپنی خواب کی تعبیر ذکر کی. یہ سب باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گی. تو بہرحال سب سے بہترین قصہ قرآن یوسف علیہ السلام کا قصہ کہتا ہے. تو اس قصے میں ہمیں بہت سے دروس ہیں، سبق ہیں، کیا کیا ہمیں اسباق ملتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کو دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کے واقعات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ